الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد معاذ إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین مکرم، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس فرقان حمید سے آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ تلاوت کی. دعا ہے کہ رب العزت مجھے صحیح، حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا تذکرہ ہم نے رمضان المبارک میں کیا تھا کہ غزوہ بدر اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ، حق اور باطل کا سب سے پہلا معرکہ غزوہ بدر رمضان المبارک میں ہوئی. رمضان المبارک میں جو اس کے اسباب میں نے عرض کیے تھے کہ کافروں نے، قریش مکہ نے مسلمانوں کو دھمکیاں دیں کہ ہم آپ کو طواف نہیں کرنے دیں گے، تو مسلمانوں نے اس کے جواب میں ان کے قافلوں کا راستہ روکنے کا عمل شروع کیا اور اس کے نتیجے میں جنگ بدر ہوئی. جہاں بھی کسی کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے مد مقابل سے اس کی اقتصادی حالت ہے وہ کمزور کی جاتی ہے. جہاں بھی ہوں تو یہاں اسلام اور کفر میں جو جنگ تھی اس میں مسلمانوں کا ذاتی کوئی عمل دخل نہ تھا کہ کسی ذاتیات کی بنیاد پر یا زمین یا سلطنت یا کوئی حکومت لینے کے لیے وہ کسی سے جنگ لڑ رہے ہوں. ان کا لڑنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کے فیصلے سارے اللہ کی رضا کے لیے تھے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کہ جب تک یہ مالی طور پر کمزور نہیں ہوتے تب تک یہ مسلمانوں پر حملے کرنے سے باز نہیں آئیں گے. مسلمانوں پر بیت اللہ میں حاضری پر انہوں نے پابندی لگا دی ہوئی ہے، تو ہم ان کے شام کے راستے جو مدینہ طیبہ سے جاتے ہیں وہ روکیں گے ان کے قافلوں کو،
کیونکہ یمن کا جو راستہ ہے وہ مدینہ طیبہ سے نہیں جاتا تھا، مکہ والوں کا جو یمن کا سفر تھا وہ مدینہ طیبہ سے ہو کر نہیں جاتا تھا، جو شام کی طرف ان کا سفر ہوتا تھا وہ راستہ مدینہ طیبہ سے جاتا تھا۔ بہرحال رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس کے بعد خبر ملی قریش کا ایک اور قافلہ جس میں تقریباً 1,00,000 درہم صرف چاندی تھی، 1,00,000 درہم، اس کے علاوہ باقی سامان دینار اس کے علاوہ تھے، یہ قافلہ شام سے آ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قافلے کا راستہ بھی روکنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس قافلے کو روکنے کے لیے گئے ہیں، تو اس قافلے کا سردار بھی ابو سفیان تھا۔ اب مکہ والے پریشان ہو گئے کہ کب تک ہم ایسے بیٹھے رہیں گے، تو ابو سفیان نے مختلف قبائل کے پاس جا کر انہیں یہ کہا کہ مسلمان ہمارے بھی دشمن ہیں، تمہارے بھی دشمن ہیں، تو آپ سارے ہمارا ساتھ دو تاکہ مسلمانوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کی جائے اور ہمارے راستے بھی محفوظ ہوں اور یہ خطرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹل جائے۔ کسی قبیلے نے یہ وعدہ کر لیا کبھی ہم آپ کو 4,000 فوجی دیں گے، کسی نے کہا جی ہم آپ کو 300 دیں گے، کسی نے کہا جس طرح کوئی چندہ جمع کرتا ہے اسی طرح یہ فوجیوں کو جمع کر رہا تھا جنگ کے اس چندے میں۔ میں اسے چندہ ہی کہوں گا کیونکہ ہر قبیلے کے پاس جب گیا تھا تو اس میں اسے 3,000 کا لشکر بن گیا۔ اب 3,000 کے لشکر کے ساتھ اس نے کہا کہ اب مسلمانوں کو پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ ہم مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو خبر دی کہ یا رسول اللہ کافر متحد ہو کر مختلف قبائل کے ساتھ 3,000 کے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع فرمایا اور ان میں مخصوص صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ان صحابہ کو بلایا۔ مشورے کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہیں، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اس کے باوجود اللہ نے حکم فرمایا اے میرے محبوب جب کوئی اہم مسئلہ درپیش ہو شاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کر لیا کیجئے، مشورے کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب ارادہ بن جائے مشورے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ اور توکل کر کے وہ کام کر گزریے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشورہ فرمایا، لیکن یہ یاد رکھیں مشورہ بھی صاحب رائے سے ہونا چاہیے، یہ ہر کس و ناکس سے مشورہ نہیں ہوتا، جو جس میں ماہر ہے اس سے مشورہ ہونا ہے۔ مثلا خدا نہ خواستہ کسی کا زخم لگ گیا ہے، اب وہ زخم کے بارے میں مشورہ ہم ڈاکٹر سے لیں گے، طبیب سے لیں گے کہ بھئی کتنا زخم گہرا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ مولوی صاحب کے پاس نہیں جائیں گے مولانا صاحب دیکھیں جی یہ زخم کتنا گہرا ہے، یہ ہڈی تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، اس کا علاج کیا ہوگا اور اس کی کتنی مدت ہوگی ٹھیک ہونے میں، یہ مولانا صاحب کو نہیں پتہ ہوگا، اس کے بارے میں ماہر ہوگا، اس سے ہم مشورہ لیں گے۔ تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی ماہرین سے مشورہ فرمایا کہ ہم جنگ کس طرح لڑیں، کس طرح جواب دیں۔ جو صحابہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور بدر کی برکات، بدر کی فتح ان کے سامنے تھی، بدر کے بارے میں جو اللہ نے اعلانات فرمائے تھے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے جو چاہے کرو، وہ سارے فضائل سامنے تھے۔ تو وہ صحابہ جو نہیں جا سکے تھے جیسے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ شہر سے مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر ہم لڑائی لڑتے ہیں اور ان کافروں کو، ان مشرکین کو بتاؤں گا کہ لڑائی کیسے لڑی جاتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خود رائے یہ تھی کہ مدینہ طیبہ میں رہ کر ہم لڑیں، وہ کب تک ہمارا محاصرہ کریں گے؟ 500 میل دور، وہ مکہ سے تو اپنا راشن، گندم، سامان کھانے پینے کا وہ کہاں سے لیں گے؟ ظاہر ہے وہ کتنے دن تک ہمارا محاصرہ کریں گے، چلے جائیں گے۔ عبداللہ بن ابی کا بھی یہ مشورہ تھا، لیکن اس کا مشورہ خوف اور بزدلی پر مبنی تھا کہ ہم باہر نہیں نکلیں گے تو مارے نہیں جائیں گے۔ لیکن جو صحابہ مشورہ دے رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری رائے ہے کہ باہر نکل کر جنگ لڑیں، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اٹھے، گھر تشریف لے گئے اور جب واپس تشریف لائے آپ کے سر مبارک پر ایک خود تھا، خود ایک لوہے کی ٹوپی جس طرح ہمارے ہاں آج کل ہیلمٹ ہے اس ٹائپ کا، اور زرہ کڑیوں کے بنے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زرہ زیب تن کی ہوئی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ صاحب وہی ہیں، جیسے آپ فرمائیں گے ہم ویسے کریں گے، شاید ہماری وجہ سے آپ نے تیاری فرما لی ہے۔ تو
تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی کے لیے یہ روا نہیں ہے، نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب وہ جنگ کی تیاری کر لے اور واپس ہتھیار اتار دے، جنگ کا لباس اتار دے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب جنگ ہوگی اور مدینہ سے باہر نکل کر لڑیں گے۔ مدینہ طیبہ سے یہ جب قافلہ چلا ہے، عبداللہ بن ابی اپنے 350 یا 350 یا اس سے کم و بیش یعنی 300 سے اوپر اس کے ساتھی تھے، اپنے ساتھیوں سمیت۔ اس نے کہا جی میری رائے نہیں مانی گئی، اس لیے میں اس جنگ میں ساتھ نہیں دیتا۔ عبداللہ بن ابی واپس چلا گیا، 650 سے اوپر 700 سے کم لوگ مسلمانوں کے پاس رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مقام پر پہنچے، شوال المکرم کا مہینہ تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر فرمایا کہ یہاں پر کھڑے رہنا ہے، ہمیں بے شک جنگلی درندے بھی نوچ رہے ہوں، تم نے یہاں سے اس درے سے ہٹنا نہیں ہے، آپ نے ہلنا نہیں ہے یہاں سے۔ اور باقی صحابہ کی آپ نے صفیں بنوائیں، ان کا لشکر آ گیا۔ جنگ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ مبارزت کرتے، ایک دوسرے کو جنگ کی دعوت دیتے، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ اس طرف سے ایک آدمی نکلا، ادھر سے نکلا، اب ایک آدمی جو ہے کافروں کا مارا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا اب یہ تو معاملہ خراب ہے، انہوں نے ہجوم کی صورت میں مسلمانوں پر حملہ کر دیا، انہوں نے بھی حملہ کر دیا۔ حملہ ہوا تو مسلمانوں نے ان کو تلواروں پر رکھ لیا۔ اب وہ بکھر گئے، انہیں پہچان ہی نہ رہی کہ کون ہمارا ہے کون ان کا ہے، تو کافر اپنا سامان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ وہ جو درے پر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد تھا کہ نیچے کسی صورت میں نہیں اترنا، وہ تو جنگ کی صورت میں تھا، اب جنگ ختم ہو چکی ہے، وہ بھاگ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اب یہاں رکنے کی ضرورت نہیں، ہم مال غنیمت اکٹھا کروائیں۔ مسلمانوں نے سب نے ہتھیار رکھ کر مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا، اور مال غنیمت کوئی مسلمان اٹھا کر اپنے پاس نہیں رکھتا تھا، یہ سارا جمع کر کے بیت المال میں جمع کراتے، پھر وہاں سے مجاہدین میں اور اللہ کے حصے میں تقسیم ہوا کرتا تھا۔ جب انہوں نے اپنا وہ درہ چھوڑا، خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنگ لڑانا، فوجیوں کو لڑانا، جنگ کرنا، یہ بڑے ماہر تھے۔ فتح مکہ کے وقت یہ مسلمان ہوئے تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھو جی، رضی اللہ کا سرٹیفکیٹ بھی مل گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بھی بن گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر نسب نہیں چلتا۔ حضرت خالد بن ولید کے جو والد تھے، ہم کہتے ہیں ہم نے مسجد بنا لی اور جنت ہماری ہو گئی ہے، لیکن بیت اللہ کی تعمیر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 35 سال کی عمر میں فرمائی تھی، بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے خالد بن ولید کے والد ولید بن مغیرہ تھے، اور اللہ نے سورہ مدثر میں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا سأرہقہ صعودا، میں اسے جہنم میں آگ کے پہاڑ پہ چڑھا دوں گا۔ یہ وہ گستاخ ہے جس نے میرے نبی کی بے ادبی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو معلوم ہوا کہ حسب نسب وہاں نہیں چلتا، وہاں عمل چلتے ہیں، وہاں ایمان پرکھا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں، پیچھے سے آ کر حملہ کیا۔ مسلمانوں نے اپنے ہتھیار رکھے ہوئے تھے، مال غنیمت جمع کر رہے تھے، تلواروں پر، نیزوں پر، بھالوں پر رکھ لیا اور مسلمان کٹنے لگے۔ 70 مسلمان شہید ہو گئے، 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلوار لگی کسی کافر کی، آپ کا سر مبارک بھی زخمی ہوا اور آپ کے رخسار مبارک بھی زخمی ہو گیا، اور جو آپ نے خود پہنا ہوا تھا وہ 2 کڑیاں جو ہے وہ آپ کے اندر گھس گئیں، دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانتوں سے کھینچنے کی کوشش کی، نکالنے کی کوشش کی، ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے، دوسری طرف سے داڑھوں سے کھینچا، جیسے وہ کڑیاں باہر آئیں خون کے فوارے چھوٹے، خون نہیں رک رہا تھا۔ صحابہ کرام پریشان تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی، وہ خیمے میں تھی، انہوں نے جلدی سے ایک چٹائی جلائی اور چٹائی جلا کر اس کی گرم گرم راکھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس پر لگائی اور خون رک گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت فرما رہے تھے، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا ہو، جس نے نبی کا خون بہایا ہو۔ کائنات میں وہ سب سے بڑا بدنصیب اور بدترین شخص ہے جسے یا نبی نے قتل کیا ہو، یا جس نے نبی کو قتل کیا ہو، یا جس نے نبی پر وار کیا ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور اس میں حضرت عبداللہ بن جہش بھی ہیں، غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ بھی ہیں، ان کی بیوی آتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ حنظلہ کی شادی کل ہی ہوئی تھی، ایک رات انہوں نے میرے ساتھ گزاری، صبح آپ نے اعلان فرمایا کہ جہاد کے لیے جانا ہے، انہوں نے غسل کا ارادہ کیا ہی تھا تو تلوار اٹھائی، وصیت کی کہ
اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے نبی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دے دینا کہ شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، مجھ پر غسل فرض ہے، مجھے غسل دے دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ حنظلہ کہاں ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ حنظلہ کو تلاش کرو۔ حنظلہ نہ زندوں میں ملتے ہیں، نہ زخمیوں میں ہیں، نہ شہیدوں میں ہیں، مل نہیں رہے حنظلہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی یا رسول اللہ حنظلہ نہیں مل رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں، میرے حنظلہ کو آسمان پر اللہ کے نورانی فرشتے جنت کے پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لایا گیا تو صحابہ فرماتے ہیں ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، جنت کے پانی سے غسل دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن جہش وہ بھی شہید ہو گئے، بہرحال 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ لوگ جا رہے تھے اور ایک بوڑھی عورت لاٹھی ٹیکتی ہوئی مدینہ طیبہ سے نکلتی ہے اور لوگوں سے پوچھتی ہے، شیطان نے خبر مشہور کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اور مجمع میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی سے بات کر، سارے رو رہے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، کسی کو ہوش نہیں ہے۔ وہ بوڑھی عورت ام عمارہ نام ہے، 90 سال کی عورت ہے، وہ چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ کسی نے پوچھا اماں تیرا نام ام عمارہ تو نہیں؟ کہتی ہے ہاں میرا نام ام عمارہ ہے۔ کہتے ہیں تیرے 4 جوان بیٹے شہید ہو گئے ہیں، آگے چلیے، تیرے بھائی شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، شوہر شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، لیکن اس کی زبان پر صرف ایک ہی اسم گرامی ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ حفیظ جالندری نے اشعار میں اس واقعے کو جو ذکر کیا، فرمایا کہ چلی تھی ایک ضعیفہ جستجو حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو، گئے تھے جنگ میں اس کے برادر اور شوہر بھی، نچھاور کر دیے تھے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی، ملے رستے میں ان سب کے شہادت کے پیام اس کو، سناتے ہی سناتے جا رہے تھے خاص و عام اس کو، مگر اس کی زبان پر ایک ہی اسم گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا، نہ بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا۔ لوگوں نے کہا حضور زندہ ہیں، کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی۔ نظر آیا کہ جلوہ فگن نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی ہے۔ یہ جنگ ختم ہو گئی، 2 دن گزر گئے، شہداء کو دفن کیا گیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ابو سفیان دوبارہ مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے سوچ رہا ہے۔ جب کافروں کا یہ لشکر چلا، مقام ابوا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں محترمہ کی قبر ہے، مقام ابوا، اب تو وہاں تک گاڑیاں بھی مشکل سے جاتی ہیں، سڑک نہیں ہے، ایک دیہات ہے، وہاں پر ابو سفیان نے کافرے کو ٹھہرایا، رات گزری، صبح کو اس نے اعلان کیا، تقریر کی، کہا کہ یار ہم نے جنگ بھی فتح کی، لوگوں کو بھی ہم نے مارا وہاں پر، لیکن ہم نے نہ مال غنیمت لیا، نہ ہم نے مدینہ پر قبضہ کیا، مکے والوں کو ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں، نہ ہمیں فتح ملی، نہ ہم ہار کے جا رہے ہیں، تو ہمیں واپس جا کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہیے، وہ لوگ زخمی ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ نے فرمایا کہ جو لوگ جنگ احد میں شریک تھے یہ سارے کے سارے چلیں اور ان کا تعاقب کرنا ہے۔ اب عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ہم بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی 350 لوگ چلیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو احد میں شریک تھے وہی صرف جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، وہی صرف جائیں گے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور 50 میل تک ایک جگہ ہے حمراء الاسد، اس جگہ تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، اور آپ کے ساتھ کون تھے؟ وہ جانثار صحابہ، زخمی حالت میں، کسی کے زخم گہرے ہیں، کسی کے تھوڑے زخم ہیں، زخمی صحابہ تھکے ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے حمراء الاسد پہنچے ہیں۔ ابو سفیان کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تعاقب کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تعاقب بھی کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے انہیں حکم ملا ہو اور ہم دوبارہ جنگ کریں اور مارے جائیں۔ تو ابو سفیان نے ایک بنو خزائی نام کا آدمی تھا، اسے بھیجا کہ جا کر انہیں ذرا ڈراؤ اور ڈرا کر انہیں واپس کسی طرح بھیج دو۔ وہ بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ابو سفیان والوں کو فلاں قبیلے کی طرف سے بھی مدد آ گئی ہے، فلاں طرف سے بھی لوگ آ گئے ہیں، فلاں طرف سے بھی آ گئے ہیں، وہ بڑا لشکر تیار کر کے دوبارہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی کیفیت کو اللہ نے ارشاد فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح
جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو زخم پہنچ گئے تھے زخمی حالت میں، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے باوجود بھی انہوں نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہا اور زخموں کو نہیں دیکھا، پیچھے گھروں کو مڑ کر نہیں دیکھا، چل پڑے ہیں لڑنے کے لیے۔ فرمایا کہ جب انہیں ڈرایا جا رہا تھا وَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، ان کا ایمان ٹھاٹھے مار رہا تھا، ان کا ایمان بڑھ رہا تھا۔ جب لوگ انہیں ڈرا رہے تھے کہ تمہیں مارا جائے گا، اور ان کا ایمان بڑھ رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارا اللہ کار ساز ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے القول الجمیل، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کتنی بھی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد کرے، اللہ اس مشکل سے اسے نکال دیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ پڑھتا بھی ہے اور دل میں یہ یقین رکھتا ہے کہ کچھ ہوتا تو نہیں ہے، فرمایا یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل سب سے پہلے حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تھا، پھر اس کے بعد ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے پڑھا، اللہ نے فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، تمہیں کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچی تھی، اللہ نے تم پر اپنا فضل بھی کیا، عزت کے ساتھ تم واپس بھی آئے، اور کافروں کو ناکام اور نامراد واپس بھیج دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آواز پر لبیک کہا، اور پھر انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے گھروں کے ساتھ کیا ہوگا، ہماری بیویوں کے ساتھ کیا ہوگا، ہماری معیشت کا کیا ہوگا، بس وہ صرف یہ جانتے تھے کہ ہمارے آقا کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کیا ہیں اور ہم نے عمل کیا کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کلم وعد اللہ الحسنی، سارے میرے نبی کے صحابہ جنتی ہیں، جنت میں نے ان کے نام کر دی ہیں۔ جنت اللہ ایسے نہیں دیتا، اللہ اپنی رضا ایسے نہیں دیتا، آزمانے کے بعد ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، وہ بہت بڑی نعمت ہے جو صحابہ کو مل چکی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔